ایمیزون کے گھنے جنگلات اور گدیلے پانیوں کے نیچے ایک دیوہیکل سانپ رینگتا ہے، ایناکونڈا۔ یہ عظیم الجثہ سانپ جو اکثر دیومالائی کہانیوں اور ہالی ووڈ کی مبالغہ آرائیوں میں گھرا رہتا ہے، دنیا کے سب سے طاقتور شکاریوں میں سے ایک ہے۔ ایناکونڈا اگرچہ زہریلا نہیں، لیکن ایناکونڈا زمین کا سب سے وزنی سانپ ہے، جو چھپنے اور طاقت کا ماہر ہونے کے ساتھ جنگل کی خاموش قوت کی علامت ہے۔ ایناکونڈا پانی میں گھات لگانے کے لیے ارتقاء کا شاہکار ہے۔ اس کے جسم پر سیاہ دھبے ہوتے ہیں۔ اس کے زیتونی سب سکیلز گدیلے پانیوں، ندیوں اور دلدلوں میں مکمل طور پر گم ہو جاتے ہیں۔ مادہ ایناکونڈا نر سے کافی بڑی ہوتی ہے، جو 20 فٹ تک لمبی اور 550 پاؤنڈ تک وزنی ہو سکتی ہے۔ اس کا پٹھوں بھرا جسم، جو حرارت محسوس کرنے والے چہرے کے گڈھوں سے لیس ہے، مکمل اندھیرے میں شکار کو پہچان لیتا ہے۔ زہریلے سانپوں کے برعکس، ایناکونڈا شکار کو 90 PSI کی طاقت سے گھیر کر اور دبا کر مارتا ہے۔ یہ دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ شکار کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے اور منٹوں میں شکار کا دم گھونٹ دیتا ہے۔ سب سے بڑے شکاری ہونے کے ناطے ایناکونڈا کیپیبیرا، مگرمچھ، ہرن، یہاں تک کہ جیگوار جیسے جانوروں کی آبادی کو کنٹرول کرتا ہے۔ کمزور جانوروں کو ختم کر کے یہ صحت مند شکار کے چکر اور غذائی اجزاء کی بہاؤ کو برقرار رکھتا ہے۔ ان کا نیم آبی طرز زندگی دلدلی ماحولیات کو بھی شکل دیتا ہے۔ ان کے حرکات سے بننے والے رستے پانی کو آکسیجن مہیا کرتے ہیں اور مچھلیوں کی آبادی کو سہارا دیتے ہیں۔ جب ایناکونڈا مرتا ہے تو اس کا جسم بھی جنگل کی زندگی کو تقویت دیتا ہے۔ اس کے مردہ جسم پر لاش خور جانوروں کی دعوت سجتی ہے۔ مقامی قبائل جیسے یانومامی ایناکونڈا کو دریاؤں کا روحانی محافظ اور زرخیزی کی علامت مانتے ہیں۔ دوسری طرف نوآبادیاتی دور کی کہانیوں نے اسے انسان خور بتایا، حالانکہ انسانوں پر حملے کے واقعات شاذ و نادر ہیں۔ ہالی ووڈ کی فلموں نے خوف کو ہوا دی، لیکن یہ سانپ ایناکونڈا انسانوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی حقیقی طاقت ان کے ماحولیاتی کردار میں پوشیدہ ہے، نہ کہ فلمی ڈراونے پن میں۔ اپنی طاقت کے باوجود ایناکونڈا کو بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے۔ جنگلات کی کٹائی اور ڈیموں کی تعمیر سے ان کے رہائشی علاقے ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں۔ ان کی کھال، گوشت اور غیر قانونی پالتو جانوروں کی تجارت کے لیے ان کا شکار کیا جاتا ہے۔ کان کنی اور زراعت سے آلودہ پانی ان کی صحت کو تباہ کر رہا ہے، جبکہ موسمیاتی تبدیلیاں ان کے تولیدی چکروں کو متاثر کر رہی ہیں۔ اگرچہ یہ ابھی تک خطرے سے دوچار نہیں، لیکن سکڑتے ہوئے مسکن اور انسانوں سے تصادم ان کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایناکونڈا کو بچانا ایمیزون کی دلدلوں کو محفوظ بنانے کے مترادف ہے۔ ایمیزون کا سوکن ڈوری محفوظ علاقہ اور کولمبیا کا اورینیکو بیسن منصوبہ اہم مسکنوں کو بچا رہے ہیں۔ ماہرین ریڈیو ٹریکنگ کے ذریعے ان کے رویوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جو غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں اور تحفظ کی حکمت عملیوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مقامی برادریاں ماحولیاتی سیاحت کے منصوبوں کی قیادت کر رہی ہیں، جہاں ایناکونڈا ٹورز کے ذریعے آمدنی کو تحفظ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایناکونڈا صرف ایک شکاری نہیں، یہ ایمیزون کی صحت کا پیمانہ ہے۔ اس کی بقا زمین کے سب سے اہم ماحولیاتی نظام کے توازن کو یقینی بناتی ہے۔ جیسا کہ ماہر حیاتیاتی ڈاکٹر جیسس ریواز کہتے ہیں، ایناکونڈا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بے لگام اور حیرت انگیز جنگلی پن ابھی موجود ہے۔ اسے بچانا جنگل کے اسرار اور عظمت کو محفوظ کرنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایناکونڈا بچے پیدا کرتا ہے؟ ایک وقت میں بچوں کی تعداد 40 تک ہو سکتی ہے۔ یہ شکار کا انتظار کرتے ہوئے 10 منٹ تک پانی میں چھپا رہ سکتا ہے۔ اس کا جبڑا لچکدار ہوتا ہے، جو اسے اپنے سر سے بڑے شکار کو نگلنے میں مدد دیتا ہے۔ ایناکونڈا کی خاموش سرگوشی میں ایمیزون اپنے قدیم راز بتاتا ہے۔ فطرت کے سب سے طاقتور سانپ سے ڈرنے کی نہیں، بلکہ اس کا احترام کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایناکونڈا کو غلطی سے زہریلا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ شکار کو مارنے کے لیے
زہر کی بجائے گہراؤ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ فرق ایمیزون کے ماحولیاتی تانے بانے میں اس کے منفرد کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ تو دوستو، آپ ایناکونڈا کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو پھر ملتے ہیں ایسی ہی کسی دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔